أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. سورہ مطففین کی 17 آیتوں کی تفسیر گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جس طرح مکی صورتوں کے مقاصد ہوتے ہیں اور جو دیگر مکی صورتوں کے مقاصد ہوتے ہیں وہی اس صورت کا بھی وہی مقصد ہے کہ اسلام کی حقیقت کو، اسلام کی باتوں کو، اسلامی عقائد کو، جنت اور جہنم کے تذکروں کو بیان کیا گیا. اور اس میں خاص طور پر اس صورت کے اندر اسلام کا جو ایک بہت اہم شعبہ معاملات کا ہے اس کو بیان کیا گیا. جیسا کہ شروع میں آیتوں کا ترجمہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت اور بربادی اور فساد اور نقصان بتایا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو کیا کیا سزائیں دی جائیں گی، ان کے ساتھ روز قیامت میں یا قبر میں کیا معاملہ کیا جائے گا. اور پھر آخر میں فاجر اور فاسقوں کا ٹھکانہ اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ آخرت میں ہوگا اس کو بیان کیا تھا. اب یہاں سے جو ہے نیک لوگوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. چنانچہ فرمایا، ترجمہ سب سے پہلے سن لیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز ایسا نہیں، نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں رہے گا. وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ علیین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے. یشہدہ المقربون، جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب تو ان کے چہروں پہ آسائش کی بشاشت دیکھے گا. یسقون من رحیق مختوم، ان کو پینے کے لیے شراب خالص سر بمہر. ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور حرص کرنے والوں کو، لالچ کرنے والوں کو ایسی چیزوں کی حرص کرنا چاہیے.
ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی کی ہوگی، عین یشرب بها المقربون، یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں سے دنیا میں ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور یہ جب ایمان والے ان کافروں کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں میں جاتے تو وہاں بھی دل لگیاں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا کرتے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی میں ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ یہ ان پر نگرانی کرنے والے کر کے نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسہریوں پر بیٹھ کر ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملے گا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب یہاں یہ بات کہی گئی ہے کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ جو کافر اور فاجر ہیں اور جو ایمان والے نیک لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آخرت میں ایک ہی ہو، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ نیک لوگوں کا جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں ہوگا۔ علیین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے۔ جنت بھی ہے، وہ وہیں جنت بھی ہے اور وہیں یہ مقام ہے۔ اسی طرح سجین کے بارے میں بتایا تھا کہ جو فاجر لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا، اور سجین کہاں ہے؟ یہ 7 زمین کے نیچے ہے، یعنی جہنم کے اندر، جہنم کی جگہ میں ان کا نامہ اعمال ہوگا۔ تو نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، یعنی اللہ کے عرش کے نیچے۔ اور پھر آگے ایک جملہ، ایک سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں کیا کہ متوجہ ہو، وما ادراک ما علیون، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ علیین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا چیز رکھی ہے علیین میں؟ تو پھر آگے اس کی وضاحت کی، کتاب مرقوم، کہ وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے، ایک لکھا ہوا پکا مضبوط ایک لکھا ہوا نامہ اعمال ہے، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جس میں کوئی گڑبڑی نہیں کر سکتا، جس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، جس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے آگے فرمایا یشہدہ المقربون، کہ اس کی نگرانی مقرب فرشتے کر رہے ہیں، مقرب فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ نیک جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس نامہ اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اس علیین میں پہنچایا جائے گا، یشہدہ المقربون، کہ اس نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کی روحوں کو اس علیین میں پہنچایا جائے گا اور وہ وہاں پہنچیں گے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب کسی مؤمن بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ جنت کے اندر جو ہے سبز پرندوں کی شکل میں وہ جنت کے اندر درختوں پر ٹہلتی رہتی ہے، اور ان کا ٹھکانہ قندیل ہوتا ہے جو عرش کے نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے چڑیے، آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، بعض لوگوں نے آپ میں سے دیکھا ہوگا کہ ایک چڑیا ایسی ہوتی ہے جو درخت کے اوپر لٹکا ہوا گھونسلہ بناتی ہے، اور وہ بیچ میں سے پیک ہوتا ہے اور آس پاس اس کے وہ نکلا رہتا ہے، دم جیسی نکلی رہتی ہے۔
تو ایک دم اس کی اوپر رہتی ہے بندھی ہوئی درخت سے، اور ایک دم نیچے لٹکی ہوئی رہتی ہے، اور بیچ میں گھونسلہ ہوتا ہے. اس طرح کی چڑیا ہوتی ہے، پرندہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی کوئی قندیل ہوگی جس میں ان مؤمن روحوں کو، ایمان والی روحوں کو اس کے اندر رکھا جائے گا، اور وہاں وہ ٹہل رہے ہوں گے، جنت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہاں کی نہروں کے مزے لے رہے ہوں گی وہ روحیں. ایک ترجمہ اس کا، یہ ایک مطلب، ایک تفسیر اس کی. پھر آگے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، بڑے آرام میں ہوں گے، بڑی ان کے ساتھ اکرام کیا جائے گا، بڑا ان کے ساتھ انعام کیا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا. جب نیک آدمی کی روح آسمان میں پہنچتی ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اتنی عمدہ خوشبو کس کی ہے؟ تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں مؤمن بندہ، اس کی روح کو آج قبض کیا گیا تھا اور وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو رہی ہے، اس کی خوشبو ہے. لیکن کوئی بدکار فاجر فاسق آدمی پہنچتا ہے تو اس کی بدبو سے پورے فرشتے جو ہے، تمام فرشتے گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدبو کہاں سے آئی اتنی زوردار؟ اس کی بدبو ایسی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو لے جاؤ، زمین کی طرف پھینک دو. چنانچہ اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اب ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ مؤمن کی روح جنت کے اندر ٹہلتی، اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس روح کو، ایمان والی روح کو لے جاؤ اور قبر کے اندر چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں ہی اس کو ملاؤں گا، اور پھر قیامت میں مٹی سے ہی اس کو دوبارہ پیدا کروں گا. تو حضرت مفسر قرآن، بہت بڑے ایک مفسر گزرے ہیں جن کا نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک کتاب تفسیر کی تفسیر مظہری. انہوں نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے کی کوشش کی. پھر انہوں نے کہا کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں، ان دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے کس طرح سے ملایا؟ انہوں نے ملایا اس طرح سے کہ اصل جو ٹھکانہ ہے روح کا وہ جنت ہی ہے، لیکن کچھ اس کے اثرات قبر کے اوپر اس طرح پڑتے ہیں، اس طرح اس کے اثرات پڑتے ہیں جیسے سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں کہاں پڑتی ہیں؟ زمین میں پڑتی ہیں. تو اس طرح کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو قبر کے اندر پائے جاتے ہیں. اب وہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کے آگے لکھا ہے انہوں نے کہ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اثرات کیا ہوتے ہیں. تو یہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں. پھر آگے فرمایا علی الارائک ینظرون، کہ وہ مسیحیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت لگا ہوا ہوگا جنت کے اندر، عالی شان تخت ان کے لیے بچھا ہوا ہوگا، اور وہ اس پر گاؤ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے آرام سے، اطمینان کے ساتھ. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب تو ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت دیکھے گا. ان کے چہرے جو کھلے ہوئے ہوں گے نور کی وجہ سے اور خوشی کی وجہ سے، سرور کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے جو کھلے ہوئے ہیں بشاشت سے، خوشی سے. کسی چیز کا غم ان کے چہروں پر نہیں ہوگا، کسی چیز کا افسوس ان کے دلوں پر، ان کے چہروں پر ظاہر نہیں ہوگا. بالکل آسائش کے اندر ہوں گے، خوش خرم ہوں گے جنت کے اندر. یسقون من رحیق مختوم، ان کے لیے خالص شراب ان کو دی جائے گی. اور کیسی شراب؟ جس پر مشک کی مہر ہوگی. وہ شراب سرب مہر ہوگی، اور وہ مہر کائے کی ہوگی؟ مشک کی ہوگی. ختامہ مسک، مسک کہتے ہیں مشک کو، کہ وہ جو مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی. آپ دیکھیے کہ کوئی چیز لینے گئے، مثال کے طور پر کوئی میڈیکل پر گیا سیرپ وغیرہ لینے کے لیے، اب اس کے اوپر اگر اس کے ڈھکن لوز ہے، یا پانی کی بوتل لی، اور پانی کی بوتل کے اوپر وہ جو پنی لپٹی ہوئی ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہے تو آدمی کہتا ہے میاں یہ استعمال کی ہوئی ہے، یہ کھلی ہوئی ہے، یہ کسی نے استعمال کی ہے.
تو آدمی کون سی لینا پسند کرتا ہے؟ جس کے اوپر پنی کی مہر لگی ہوئی ہو. تو ایسی سر بمہر شراب ان کو خالص پلائی جائے گی، خالص شراب پلائی. اور اس شراب کا اثر یہ نہیں ہوگا کہ آدمی ہلتا ڈلتا چلے گا، یہ اثر نہیں ہوگا اس کا، بلکہ وہ تو ایک دل کو سکون پہنچانے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کا سبب ہوگی. جو دنیا کی شراب ہوتی ہے کہ پی لے آدمی تو بہکتا ہوا چلنے لگتا ہے، کچھ بولتا ہے کچھ نکلتا ہے، کہیں جاتا ہے کہیں چلتا ہے کہیں گرتا ہے. پڑے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے پی کر. تو وہ یہاں کی شراب اور اس شراب کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، ایسی ہوگی. اور پھر اس کے اندر کیا ملایا جائے گا؟ اس کے اندر جو ہے آگے بتایا اور پھر کہا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ لالچ کرنے والوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر لالچ کریں کہ ہم جنت کے کس مقام پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دین کے اندر کتنے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل کوشش تو یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ورنہ آدمی دنیا کے اندر کوشش کر رہا ہے مکان کے اعتبار سے، دکان کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے کہ میں فلاں سے آگے نکل جاؤں. حالانکہ یہ ایک وقتی چیز ہے. جہاں اس کی موت ہوئی، جہاں اس کی سانس بند ہوئی، سانس روکی، وہ سب فائدے اور سارے نقصان، سارا غم، ساری خوشی موت کے اوپر ختم. جتنی خوشیاں ہیں دنیا کی وہ کب تک ہیں؟ جب تک سانس چل رہی. جتنے غم ہیں وہ کب تک کے ہیں؟ جب تک سانس چل رہی ہے. یہاں کی ساری چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ غموں کے اندر رہے. جس کو قرآن پاک میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان دن جو ہے بدلتے رہتے ہیں. کبھی اچھے دن ہیں تو کبھی برے دن ہیں، کبھی فائدے میں ہیں تو کبھی نقصان میں ہیں، کبھی صحت مندی میں ہیں تو کبھی بیماری میں ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دنیا کے جو دن ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، الٹتے رہتے ہیں. یہاں کوئی وقت ہمیشہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو سارے غم، ساری خوشیاں، سارا صبر جو ہے موت کے اوپر ختم. اور اگر آدمی تھوڑے پر قناعت کر لے، حلال روزی کمائے، چاہے وہ 100 روپے کمائے اور حرام چاہے 2000 کمائے، لیکن وہ حرام سے بچ کر 100 روپے پر اگر صبر کر لے تو اس کا صبر آخرت کے لیے بہت فائدے مند ہے دنیا کے 2000 روپے کے مقابلے میں. تو حرص کرنے، لالچ کرنے والوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر لالچ کریں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی، یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو پلایا جائے گا. اس چشمے سے اس شراب کے اندر آمیزش ہوگی. جیسے دوسری دنیا کی شرابوں کے اندر اور دوسری چیزیں ملائی جاتی ہیں اس کے مزے کو بڑھانے کے لیے، اس کے نشے کو بڑھانے کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تسنیم کی آمیزش اس سرب و مہر خالص شراب کے اندر کریں گے، تسنیم کی آمیزش کریں گے. اور تسنیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب بندے، اللہ کے نیک بندے اس سے پئیں گے. اور پھر آگے مجرمین کے بارے میں بتایا جو ایمان والوں کو چڑھاتے ہیں، ان کے اوپر فقرے کستے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے یعنی کافر تھے، وہ ایمان والوں سے دنیا میں ان کو حقیر بتانے کے لیے، ان کو ذلیل بتانے کے لیے، ان کو کمتر بتانے کے لیے ان کے اوپر ہنسی ٹھٹے کرتے اور کیا حرکت کرتے کہ جب وہ ایمان والے ان کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ان کفاروں کی مجلس کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے ہی اشارہ کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یتغامزون کہتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرنا ایک دوسرے کو، یوں یہ جا رہے ہیں،
اور کیا کرتے تھے، اور یہ کرتے تھے کہ جب وہاں تو مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں تو ہنسی ٹھٹا کر لیا، وہاں تو ایمان والوں کا مذاق اڑا لیا، لیکن اب جب گھر کی طرف گئے اور گھر والی مجلس جب لگی تو اب گھر پر بھی پہنچ کر کہہ رہے ہیں ارے آج تو ہم نے فلاں کا ایسا مذاق اڑایا، آج تو ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، فلاں کو اتنی تکلیف پہنچائی، ارے وہ بلال کو تو ہم نے ایسا ایسا ستایا آج۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ تو اور جب اپنے گھروں میں جاتے تو وہاں بھی ان کا تذکرہ کر کر کے دل لگیاں کرتے، دل کو خوش کرتے اور خوب ہنستے، قہقہے لگاتے کہ یہ حرکتیں کرتے۔ اور کیا کہتے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہتے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہو گئے ہیں، یہ بلال تو گمراہ ہو گئے، یہ محمد تو گمراہ ہو گئے، بددین ہو گئے نعوذ باللہ، یہ ابو بکر تو گمراہ ہو گئے، یہ عمر تو گمراہ ہو گئے، سب گمراہ ہو گئے، سب گمراہ ہو گئے کہ یہ دنیا کی جو دکھ رہی ہیں جو نعمتیں ان کی طرف نہیں دوڑتے، یہ جو نعمتیں نہیں دکھ رہی ہیں ان کے چکر میں لگے رہتے ہیں، یعنی جنت کسی کو نہیں دکھ رہی تو ان نعمتوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور جو نعمتیں ہمیں دکھ رہی ہیں یہاں خوب شراب ہے، یہاں خوب اچھے اچھے کھانے ہیں، یہاں خوب عیاشیاں ہیں، یہ موجود ہیں، لیکن یہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، گمراہ ہوگا، یہ تو غلطی پر ہے، بڑی غلطی کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہنسی ٹھٹے کر رہے ہیں، ان کے اوپر باتیں بنا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کے اندر نگراں بنا کے بھیج دیا گیا ہو کہ تم نگرانی کرو کہ کون اچھائی پر ہے کون برائی پر ہے، کون صحیح راستے پر ہے کون غلط راستے پر ہے، ہم نے کوئی ان کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر آگے ایمان والوں کو تسلی دی کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں، دنیاوی ظاہری چیزوں کو چھوڑ کر جو ہمیشہ کی چیزیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، ان کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں پر صبر کیے ہوئے، دنیا کی آسائشوں پر، دنیا کے آرام پر صبر کیے ہوئے، دنیا کا آرام نہیں چاہتے، وہ لوگ آخرت کا آرام چاہتے ہیں۔ اور دنیا میں ان نعمتوں کو دیکھ کر جو کافر اور مشرک استعمال کر رہے ہیں، ایمان والوں کے دل کو ایک طرح کی ٹھیس پہنچتی ہے، ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم تو اللہ کے قریب بندے ہیں لیکن ہمیں نعمتیں نہیں مل رہی، اور یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل کی تسلی کے لیے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے، کافروں پر ہنسیں گے، اور کیسے ہنسیں گے؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسیحیوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ جہنم کے اندر کافروں کو جب ڈالا جائے گا وہ گہرائی ہوگی جہنم کی، اور خوب ہو ہلا ہو رہا ہوگا، خوب شور و غل ہو رہا ہوگا، تو جو جہنم کے اوپر فرشتے متعین ہوں گے، مقرر ہوں گے، وہ جہنم کا دروازہ کھول دیں گے اور ان کافروں سے کہیں گے جاؤ نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ۔ تو یہ کافر خوب تیز دوڑیں گے دروازے کی طرف کہ ارے چلو نکلنے کا پروانہ مل گیا۔ کتنی تیز دوڑے گا آدمی، بھائی کسی پریشانی کے اندر ہو اور سامنے اس کو کنارہ مل رہا ہو، سامنے اس کو آسانی مل رہی ہو، تو آدمی کتنی تیز لپکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال چھوٹی سی، کبھی آپ ریلوے کراسنگ کا جو پھاٹک ہوتا ہے وہ لگنے والا ہو تو آدمی کیا کوشش کرتا ہے کہ اس کے لگنے سے پہلے میں نکل جاؤں، کرتا ہے نہیں کرتا؟ مثال سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو اس طرح سے وہ لپکیں گے جہنم کے دروازے کی طرف، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب یہاں ایمان والے مسیریوں پر بیٹھ کر مزہ آ گیا، کیا مزہ آیا، کیسا دروازہ بند کیا اور کیسے یہ لوگ گرے واپس جہنم کے اندر۔ تو اس طرح یہ ایمان والے خوب ہنسی مذاق کریں گے، وہاں دیکھیں گے علی الارائک ینظرون، مسیحیوں پر بیٹھے ہوئے۔
اور پھر آگے فرمایا ہل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملے گا، یعنی جتنے برے اعمال کیے ہیں اتنا اتنا بدلہ ان کو پورا پورا دیا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ حالت ہوگی وہاں کافروں کی، اور ایمان والوں کا یہ مقام ہوگا کہ جنت کے اندر کیسی آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ وہاں رہیں گے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کے اندر، جنتیوں کے اندر اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دعا کرنا چاہیے اللہم اجعلنا من السعداء، اللہم اجعلنا من السعداء، یہ آدمی کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔